बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने तीसरे बाब का चौथा चैप्टर किया था, ग़ज़वा तबूक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हज्जतुल विदा। यहाँ पे एक फ़र्क देख लें, एक है हज और एक है हज्जतुल विदा। हज यानी वो जो हमारे अरकान इस्लाम में से है, जिसका अदा करना हम सब के लिए लाजिम है, और जो साहिब इस्तिताअत है यानी उस पर साल में एक दफ़ा हज अदा करना फ़र्ज़ है। जबकि हज्जतुल विदा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से जो कबल आखिरी हज अदा किया था उसको हज्जतुल विदा कहते हैं। फिर इसके वाक़यात की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें 6 पॉइंट्स की सूरत में उन्होंने हज्जतुल विदा के अहम नुकात बयान किए हुए। पहला है कि हज के लिए रवानगी। फ़तह मक्का यानी 8 हिजरी में फ़तह मक्का के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को तमाम बुतों से पाक कर दिया था, लेकिन आपने अभी तक हज अदा नहीं किया था, तो अतराफ़ आलम यानी इधर उधर तमाम आलम इस्लाम की दावत और तबलीग की ज़िम्मेदारी को मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा करने का ऐलान फरमाया। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को बाकायदा हज अदा करने का इरादा फरमाया और तमाम कबाइल में ऐलान कर दिया कि अगर वो चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा कर सकते हैं। आपके इस ऐलान पर मुसलमानों की कसीर तादाद ने लब्बैक कहा और हर तरफ से जो मुसलमान इकट्ठे हो गए। 26 ज़िकादा बरोज़ हफ्ता 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज के बाद मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गए। नमाज असर से पहले जुल्हलीफ़ा पहुँच गए। जुल्हलीफ़ा जो है वो मदीना से 10 किलोमीटर के फासले पर एक मुकाम है। वहाँ पहुँचकर असर की नमाज कसर यानी 2 रकात नमाज पढ़ी और रात वहीं पर गुजारी। फिर एहराम बांधना। अगले दिन ज़ोहर की नमाज से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, सर और बदन में खुशबू लगाई, तहबंद बांधा, चादर ओढ़ी और 2 रकात नमाज ज़ोहर कसर पड़ी और आपने मुसल्ले ही पर हज और उम्रा दोनों के लिए एक साथ एहराम बांधा। अब हज की जो है वो 3 अक़साम है, जिसमें है हज अफराद, हज तमत्तु, हज किरान। हज अफराद जिसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है, हज तमत्तु जिसमें उम्रे का एहराम बांधा जाता है और हज का भी, लेकिन दोनों का अलग अलग। जो हज किरान होता है इसमें हज और उम्रा दोनों के लिए इकट्ठे एहराम बांधा जाता है, इसको हज किरान कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही एहराम बांधा था, यही हज किया था, जिसे हज किरान कहते हैं। और तलबीह पढ़ा, तलबीह कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करना। फिर इसके बाद मक्का मुकर्रमा में आप दाखिल हुए तो एक हफ़्ता के सफ़र के बाद आप 4 ज़िलहज्जा को मक्का मुकर्रमा के करीब पहुँचे तो वादी ज़ी तवा में रात गुजारी। वहीं फजर पढ़कर गुस्ल फरमाया और मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवा की सई की। ये हज के जो मनासिक हैं यानी हज के जो अरकान हैं, जो आप लोग हज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो सब आपने अदा किए। इसके बाद मकाम हजून की तरफ क़याम या मकाम हजून पर क़याम। मस्जिद हराम में तवाफ़ और सई यानी तवाफ़ यानी 7 चक्कर, सई यानी सफ़र मरवा में दौड़ना। उसके बाद जो है वो बालाई मक्का में यानी ऊपर की तरफ हजून के पास क़याम किया और दोबारा तवाफ़ नहीं किया, अलबत्ता एहराम को बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि आपने हज और उम्रे का एहराम इकट्ठा बांधा था। इसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदा यानी कुर्बानी का जो जानवर था वो साथ लाए थे। उसके बाद आपने मिना में क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना की तरफ आए तशरीफ़ लेकर, तो उस दिन 8 ज़िलहज्जा थी यानी तरवियह के दिन मिना में तशरीफ़ ले गए। मिना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन 9 ज़िलहज्जा फजर तक की 5 नमाज़ें पढ़ी। उसके बाद अराफात में क़याम किया। 9 ज़िलहज्जा को सूरज तुलू होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना से चल पड़े और अराफात तशरीफ़ लाए। वहाँ वादी निमरा में आपके लिए खैमा लगा हुआ था और आप उसी में ही आराम फरमा हुए। इस्तिराहत लिखा हुआ आपकी बुक पे, उसका मतलब है आराम फरमा हुए। सूरज ढला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा ऊँटनी पर सवार होकर वादी उर्ना में तशरीफ़ लाए और लोग आपके गिर्द जमा हो गए।
اس کے بعد ہے حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے تو آپ نے عرفات کے مقام پر انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین خطبہ دیا، اور آپ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کی، اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی خصوصی تاکید فرمائی گئی تھی۔ آپ کے جو خطبۃ و حجۃ الوداع کے اہم نکات تھے اس میں سے کچھ یہاں پہ بیان کیے ہوئے، جن میں سب سے پہلا جو وہ فضیلت کا معیار کیا ہے، تقوی ہے۔ دوسرا ہے جان اور مال اور عزت کی حفاظت۔ تیسرا ہے زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی رسومات تھیں ان کا خاتمہ۔ چوتھا تھا عورتوں کے حقوق کی ادائیگی۔ پانچواں ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی جو آپ کے ماتحت آتے ہیں، آپ کے انڈر آتے ہیں، جو آپ جن کے اوپر آپ نگران ہیں۔ چھٹا جو تھا وہ تھا کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کی تلقین۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر آپ کے اوپر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی تھی، اور جس میں دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ پھر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، یعنی حجۃ الوداع سے واپسی پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی کیا فضیلت بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کی اصلاح احوال کے لیے، یعنی ان کے احوال حالات کی اصلاح یعنی درستگی کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو بھیجتے رہتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع سے پہلے رمضان المبارک 10 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ یمن روانہ فرمایا تھا، اور ان کے سر پر دستار باندھی اور علم عطا فرمایا یعنی جھنڈا، اور ہدایات دی کہ قتال یعنی لڑائی میں پہل نہیں کرنی، نماز کا حکم دینا، اگر اطاعت کر لیں تو زکوٰۃ کا حکم دینا، انہیں بتانا کہ روزہ ہر سال فرض ہے، اور انہیں بتانا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے دعا کرتے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت قدم رکھے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گئے اور آپ نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو اس دعوت کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ پورا قبیلہ ہمدان دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور جب اس بات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی اپنے یمن سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور حج ادا کیا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی کے بعض انتظامی فیصلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایات کی یا شکوہ کیا، تو چنانچہ سفر حج سے واپسی پر غدیر خم جو ہے وہ ایک مقام ہے جہاں پر حجاج کرام واپسی پر اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعادی من عاداہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھے یعنی دشمن رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور مقرب یعنی قریب ترین بندے تھے، اور ان سے محبت کا تعلق رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض یعنی عداوت یا دشمنی رکھنا ایمان کے منافی ہے۔ حجۃ الوداع جو ہے وہ اس کا ایک نام حجۃ الوداع ہے، اس کے علاوہ اس کو حجۃ الاسلام اور حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کو حج آپ نے ادا کیا تھا اور 10 ہجری تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے حجۃ الوداع۔ اس کو آپ نے ایک دفعہ ریڈنگ لازمی کرنی ہے بک سے۔ اس کے بعد آپ نے یاد کرنے کے لیے اس کی جو ایکسرسائز ہے اس میں MCQs، شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچن ہے۔ MCQs میں پہلا MCQs ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اس کا آنسر ہے 10 ہجری میں۔ دوسرا ہے حج اور عمرے کے لیے اکٹھا احرام باندھنا کہلاتا ہے، اس کا آنسر ہے حج کران۔ تیسرا ہے ہدا سے مراد ہے قربانی کا جانور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر کس مقام پر حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کی؟ غدیر خم
خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے گواہی لی؟ اس کا آنسر ہے رسالت کا حق ادا کرنے کی۔ اس کے بعد شارٹ کوسچنز ہیں 3، وہ آپ لوگ لانگ میں پڑھ چکے ہیں، ان کے وہی آنسر ہیں جو آپ لانگ میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ غدیر قوم کے حوالے سے حضرت علی کی فضیلت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے، کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ پھر تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا؟ تو یہ اہم نکات میں جو چھٹا پوائنٹ تھا کہ میں تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کون کون سی؟ ایک ہے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت ہے۔ ان دونوں کتاب اللہ اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اس کے بعد تیسرا کوسچن ہے آپ کا مین، وہ ہے تفصیلی جواب دیں، حجۃ الوداع پر جامعہ نوٹ لکھیں۔ اس کا آنسر جو ہے وہ پیج نمبر 189 پہ کوسچن نمبر جو 7 ہے یہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، 8واں کوسچن اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے۔ تھینک یو۔